جو ٹوٹنے والا پتا ہے وہ قیامت تک اپنے درخت کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، جس طرح جانے والا انسان میں نے عرض کیا کہ واپس نہیں آ سکتا۔ جمعۃ الوداع یہ بڑا پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے، ہم تو بس اس کے الوداع کہنے کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جی الوداع الوداع جمعۃ الوداع، اپنی طرف دھیان ہی نہیں۔ کچھ اپنی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے نا، کہ ہمیں بھی الوداع کہا جا رہا ہوگا۔ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس عمدگی کے ساتھ اور جن اچھے جذبات کے ساتھ آپ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کو الوداع کہہ رہے ہو، کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی عمدگی کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ دنیا مجھے اور آپ کو بھی الوداع کہہ رہی، اور کہتی ہے دنیا، جب جو کمائی کر کے جاتے ہیں نا ان کو کہتی ہے دنیا رشک کرتی ہے ان کے جانب، واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا دن ملا ہے، کیا گھڑی ملی ہے، کیا مہینہ ملا ہے، کتنی عمدہ رخصتی ہے، جیسے دلہا بن کے ایک انسان رخصت ہو رہا ہے، دلہن بن کے ایک بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے بر صغیر کا اتنا بڑا بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیسے رخصت ہوئے؟ کمائی کی تھی نا، کمائی کی تھی، فرعونیت کی بادشاہت نہیں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقشے کو سامنے رکھا تھا۔ بر صغیر کا یہ بادشاہ جس کی بنائی ہوئی مسجدیں، ہمیں تو صرف یہ لاہور کی بادشاہی مسجد نظر آتی ہے، آپ بڑے شہروں میں جائیں تو آپ کو پھر اس طرح کی کئی مسجدیں نظر آئیں، گجرات میں چلے جائیں، چنیوٹ میں چلے جائیں، پوچھیں لوگوں سے، وہ آپ کو کہیں ہاں یہاں بادشاہی مسجد، جب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اتنی خوبصورت پیاری چھوٹی چھوٹی مسجدیں۔ کیا ذوق تھا کہ جب لاہور کی آبادی اتنی تھوڑی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتی، اور مسجد اتنی بڑی مسجد، اللہ اکبر، کتنے بڑے دل تھے ان لوگوں کے، کتنے بڑے ذہن تھے ان لوگوں کے، اتنی بڑی مسجد بنا دی۔ آج بھی اس کے مینارے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ ایسا بادشاہ جو حافظ قرآن بھی ہو، کاتب قرآن بھی ہو، ناشر قرآن بھی ہو، قرآن کے حافظ بھی، قرآن کے کاتب بھی، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، میرے اور آپ کی طرح نہیں لکھتے تھے۔ آج تو ہمارے انگلش میڈیم والے بچوں کی اردو لکھائی کو دیکھ کے رونے کو دل کرتا ہے، یقین کریں۔ میرے ایک ماموں تھے، اپنے زمانے میں صرف پرائمری 5ویں پڑھے ہوئے تھے، اور جب ان کا رسم الخط انسان دیکھتا تو انسان حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ نے ایسی صفائی اور ایسی ستھرائی اور ایسا شستہ رسم الخط کہ اگر وہ شخص لکھتے ایسے کر کے تو بندہ کہتا ہے اس لفظ کو دیکھتا ہی رہے، اتنا خوش خط۔ اب تو کیڑے مکوڑے ہی مارتے ہیں ہمارے بچے، لکھائی اتنی خراب ہو گئی، توجہ ہی نہیں اس طرف۔ ہمارے ایک اور عزیز تھے جو مکہ میں اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھتے تھے، اور جب میں حج پہ جاتا تھا تو مجھے کہتے بیٹا یہ چیک کر کے جانا ہے پورا، اس میں غلطیاں نکال کے جانی ہے۔ اور مذاق بھی کرتے تھے کہ جو حافظ ہوتے ہیں نا وہ اوپر سے چیک کرتے ہیں، ان سے غلطیاں اتنی نکلتی نہیں ہیں، مطلب ان کے کہنے کا تھا وہ تو رفتار سے پڑھتے جاتے ہیں، غلطی پکڑ نہیں سکتے۔ تو میں ان کو قرآن پاک چیک کرتا تھا۔ ایک قرآن حکیم انہوں نے لکھ کے ضیاء الحق صاحب کو بھی دیا تھا، ایک ان کا قرآن حکیم مکہ لائبریری کے اندر بھی موجود، ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کاتب قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے۔ کمائی کی نا آپ نے، اور اس کمائی کا صلہ کیا ملا کہ جب آخری وقت آیا تو قریب بیٹھنے والے جتنے لوگ تھے ایسے ایک نظر ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی میں کمائی کی ہو تب کہہ سکتا۔ یہ حضرت لاہوری کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو، اور عشاء کی نماز کا قیام ہو، رکوع ہو، اور پھر سجدہ ہو، اور پھر سجدے میں زبان سے نکلے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تیسری دفعہ نکلے سبحان ربی الاعلیٰ تو روح اعلیٰ علیین میں پہنچ چکی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمائی کی۔ اور مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ جمعۃ الوداع کے حساب سے کرنا چاہیے کہ کتنی کمائی کی ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ ویسے تو ہر آدمی کی زبان پر جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع۔ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، سیکھنا کیا ہے، اس سے پہلے کیا پایا، آخری لمحات میں بھی پا سکتے ہیں۔ آخری رات کو مجھے اور آپ کو جو دین لیلۃ الجائزہ، آنے والی رات،
جس میں سب سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، بے پرواہی برتی جاتی ہے، وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ ہم سارے کے سارے کام ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ جی چاند رات آئے گی تو تب نکلیں گے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ بازاروں میں گھومنے والی رات نہیں، یہ بازاروں میں گھومنے والی رات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر میں جھومنے والی رات ہے، اللہ کے ذکر میں جھومنے والی رات ہے۔ اس ایک رات میں نسل انسانی ایمان والوں کی اتنی بخشش ہوتی ہے جتنی پچھلے پورے مہینے میں ہو چکی ہوتی ہے۔ سارے مہینے کی بخشش آخری دن کی بخشش کے مقابلے میں کم ہے۔ اس رات میں اتنے لوگ دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں اور ان کی آزادی کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا سارے مہینے میں نہیں۔ لیلۃ الجائزہ کہا گیا اس کو، انعام کی رات۔ اب انعام لے کے فرشتے کھڑے ہوں ہمارے دروازے کے اوپر اور ہم اچھلے بازار کے اندر گھوم رہے ہوں، انارکلی کے اندر گھوم رہے ہوں، تو پھر انعام تو نہیں ملے۔ انعام وہی ملتا ہے کہ جو انعام کی جگہ متعین اللہ کے گھر میں ملے گا۔ ہاں بازاروں کے اندر بھی مل سکتا ہے، بازاروں کے اندر بھی مل سکتا ہے، مارکیٹوں کے اندر بھی مل سکتا ہے کہ آپ اس لیے نکلے ہوئے ہوں کہ آپ نے کچھ خرید کر آنے والی عید سے پہلے غریب کی عید کروانی، آپ ان کے لیے کپڑے خرید رہے ہوں، آپ ان کے لیے چیزیں خرید رہے ہوں، آپ ان کے لیے سامان خرید رہے ہوں، تو پھر آپ ایسے ہیں جیسے مسجد میں بیٹھنے والا عابد، نفل پڑھنے والا، عبادت کرنے والا نمازی، آپ اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ سخاوت بہت اعلیٰ عبادت ہے، اس لیے کہ نفل پڑھنے والا نفل اپنی ذات کے لیے پڑھے گا، مگر آپ تو وہ ہیں کہ اپنی ذات نہیں دوسرے کی ذات کے لیے نکلے ہوئے، وہاں پر بھی رہ کے آپ اس رات کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ جمعۃ الوداع تو گزر جائے گا، لیکن اس کے پیغامات، اس کی نصیحت آموز گھڑیاں جو مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اپنی زندگی کا حساب کر لو، ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج نکلے یا کل جائے گی۔ سوچو، اس پہ سوچو، اگر سوچیں گے تو اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور اگر بے پرواہی میں زندگی گزرے گی تو 60 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا ہی کہیں گے، یار اتنی جلدی وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس گزرتے ہوئے وقت کو پکڑ لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وقت کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ جس لمحے میں آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ لمحہ پکڑ لیا ہے، حالانکہ وقت پکڑنے والی چیز نہیں ہے۔ جس لمحے میں آپ الحمدللہ کہیں گے، آپ سمجھ لیں آپ نے وقت کو پکڑ لیا ہے۔ جس لمحے میں آپ کسی کی خدمت کریں گے، کسی کا تعاون کریں گے، کسی کے ساتھ اس کی خیرخواہی کریں گے، تیمارداری کریں گے، آپ نے وقت کو ذخیرہ کر لیا۔ اور جب یہ ذخیرے کی الماریاں قیامت کے دن کھلے گی، روشنی ہی روشنی، اور اگر دن رات سو کے ہی گزارنا ہے وقت تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اس لیے سونا بھی ہے، لیکن سونے کو سونا بنانا ہے، سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق جاگیں اور سنت کے مطابق عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔